بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي وخير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال مقتسم ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. یہ روایت بخاری شریف کی ہے مکمل انہی الفاظ کے ساتھ، اور اس روایت کو بیان کرنے والے یعنی راوی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال کان غلام یہودی جن، کہتے ہیں ایک یہودی لڑکا تھا، غلام مانے لڑکا، ایک یہودی لڑکا تھا، جی ہاں، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا یہودی ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ فمرض، پھر وہ بیمار ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعودہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور اس کی عیادت فرما رہے تھے، یعنی کیسی طبیعت ہے وغیرہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ تھا۔ فقعد عند رأسہ، اس کی سر کے سرانے پر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لڑکا جو سویا تھا غیر مسلم، تو اس کی سرانے کے پاس بیٹھ گئے سر کی طرف۔ فقال له اسلم، اور اس کو دعوت دی، اسلام لیا۔ تو وہ لڑکا بیمار تھا، فنظر الی ابیہ، اس کے ابا جان بھی وہی موجود تھے، تو اپنے ابا جان کو دکھائی۔ مطلب کیا تھا دیکھنے کا کہ میں قبول کروں دعوت یا نہیں، بولتا کچھ نہیں تھا، تو ابا جان کی طرف دکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعوت دی۔ فنظر الی ابیہ، اپنے باپ کی طرف دیکھا، وہو عنده، اور اس کا باپ جو ہے وہاں اس کے پاس تھا۔ فقعد عند رأسہ، جو ہے فقال اطیع ابو القاسم، باپ نے جو بچے نے دیکھا، باپ کی طرف دیکھا تو مان لے کے نا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو القاسم سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لے، ایکسیپٹ کر لے اور اسلام لیا۔ فاسلم، فوراً اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام لے آیا۔ فخرج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت کے فارغ ہوئے تو نکلے، اور وہ یوں فرماتے تھے نکلتے ہوئے الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کی، اس اللہ کے لیے ہے کہ انقذہ، کہ اس کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، من النار، جہنم کی آگ سے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے جن کے مقدروں میں لکھا ہے ان کو عطا فرمانا ہی اللہ پاک عطا فرما دی۔ کسی کا خلاصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، غلام چھوٹی عمر کا ہو جائے، یوں سمجھ لو کہ 10 سے لے کر 15 کے درمیان میں، یہ لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب خدمت کیا کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بیمان ہو گیا، کوئی غیر مسلم لڑکا اگر خدمت کرے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے علم جاننا چاہیے، علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ آج تو ایسا ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت کرنے اگر کوئی غیر مسلم گیا تو بس وہ سب سے پہلے تو بزرگ کو ہی کافر کہتے تھے، اللہ اللہ، کہ وہ اس کا اسلام بدل گیا کیا۔ دیکھنا چاہیے۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ جب بیمار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جو ہے اس کے پاس اس کو اسلام کی دعوت بھی دے دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیماروں کے پاس جانے کے بعد اگر
غیر مسلم کے پاس بھی جائے تو اسلام کی دعوت آپ دے سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی نکلا کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ بیمار ہو جائے تو ان کے پاس جا کر گپا چھپی نہیں کری، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کری، کیا ہوا کیا نہیں کیا نہیں، بلکہ اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اس وقت اس کے سامنے ایسی باتیں کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، یعنی نا امیدی بھی نہ دلائے، یعنی کہ تو اتنا بڑا ہے، یہ ہے وہ ہے، اگرچہ اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہو یا کچھ بھی ہو، ہمیں اس وقت اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ الٹا ہمارے لیے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان کے سامنے دین کی باتوں کو کہہ کر اس کو خوش کریں۔ کوئی اس کے نیک کام تو ہوتے ہی مسلمانوں کے، کوئی نیک کام سے آپ یاد کرو، اور یاد کرنے کے بعد جو ہے وہاں وہی بیان کرو کہ بھائی تو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کام کیا، مدرسہ بنوایا، مسجد بنوا دی، تو نے فلاں نے غریب کو مدد کیا، اللہ تعالیٰ تیری نیکیوں کو قبول کرے گا، اور تجھے جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا، کوئی فکر کی ضرورت نہیں۔ بیماروں کے پاس جا کر اس قسم کی بات کریں، اس لیے الٹا جو ہے ہمارا معاملہ بگڑ گیا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو وعیدوں کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ اتنی وعید ہے، اب یہ وعید بیان کرنے کا وقت ہے، یہ وعید تو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اب اس کا دماغ تو الجھا ہوا ہے، بیمار ہے، کبھی ایسے میں جو اس نے اسلام چھوڑ دیا تو یہ ہمارے پر بھی گناہ ہوگا، یہ وعید بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اس سے خوشخبری اور اللہ کی رحمت کو بیان کرو۔ اللہ کی رحمت کو جو ہے بیان کرنا بہت ثواب ہے، اللہ کی رحمت کو، اور بیان کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ چھوٹی منہ بڑی بات، علماء کرام کو بھی یہ چاہیے کہ جب لوگوں کے ساتھ بیان کرے تو صرف وعید ہی وعید نہ بیان کرے، بلکہ جو ہے ان کے سامنے اللہ جل شانہ نے خوشخبریاں جو دی ہے، کتنی خوشخبریاں ہیں قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کے اوراق بھرے ہوئے ہیں، جنت کی نعمت بیان ہے۔ آپ جو شروع کرتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، یہ سب فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ سارے جو ہے جتنے رکوع کی یہ سورہ رحمان ہے، اس میں سب بشارتیں بشارتیں۔ سورہ واقعہ میں دیکھ لیجیے فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ، کتنی خوشخبریاں ہیں۔ فی سدر مخضود یعنی بیر وہاں ہوں گے، یا دنیا کی بیر جیسے نہیں، وہ جنت کا مزہ ہوگا، وہ ڈیڑھ کے ڈھیر ہوں گے، یعنی بہت زیادہ، اور طلح ممدود اور کیلا ہوگا، ٹھپی کی ٹھپی کیلے کی۔ یہاں تو آگے بات سمجھے، پہلے تو 1 پاؤنڈ کے 4 کیلے آتے تھے، اب لوگ آ کر سناتے ہیں بہت گرانی بڑھ گئی، بہت گرانی بڑھ گئی، اب تو کہتے ہیں کہ 1 پاؤنڈ کا 1 کیلا آتا ہے، کھاؤ 1 پاؤنڈ کا 1 کیلا، یہ مہنگائی بڑھائی تو اس میں یہ ہمارا ہی قصور ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتی ہے کہ چند اعمال مسلمانوں کے جب ایسے ہو جائیں گے تو اس کے بعد اللہ جل شانہ چند چیزیں بھیجیں گے، اس میں مہنگائی ہے، گرانی بھی ہے، یہ زلزلہ آنا بھی ہے، یہ سیلاب آنا بھی ہے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہے نا۔ کہتے ہیں کویت میں اتنے لاکھ آدمی مر گئے، فلانی جگہ پر اتنے لاکھ مر گئے، تو کس کو کہو گے، کس کو شکایت کرو گے؟ کرو شکایت، کس نے لگایا؟ یہ تو اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال۔ ہم لوگ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نہ سمجھے تو جو ہے اللہ تعالیٰ پھر سمجھائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کے اوراق جو ہے بشارتوں سے بھرے ہوئے ہیں، تو حضرت علماء کرام کو یہ چاہیے کہ اس میں سے بھی ان کے سامنے رکھیے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ساری امت واقف ہے اس سے، بڑے زبردست اعلیٰ درجے بزرگ ہے، پیران پیر ان کو کہتے ہیں، اور جو ہے ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے، سارے اولیاء کرام جو ہے ان کو مانتے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ جو ہے بیان کرتے تھے، تو وعیدوں کو اکثر زیادہ لایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا بیان کیا، وہ عبدالقادر جیلانی سے نے، مجلسی کے اندر 3-4 آدمی کی موت ہو گئی بیان سن کر، تو نے افسوس کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ عبدالقادر، میں نے تجھے جو ہے یہ وعیدوں سے بھر کر تجھے اصلاح نہیں دی، تو یہ میرا ولی نہیں بنایا، قرآن پاک بھرا پڑا ہے، کیا اس کے اندر بشارت نہیں ہے؟ تو میرے بندوں کو بشارت نہیں دیتا ہے۔ یہ اور یہ بھی عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو وعید بیان فرمائی تو روزمرہ کا معمول نہیں تھا۔ 40 سال کے بعد انہوں نے کہا یا اللہ، میں نے 40 سال کے بعد ایک مرتبہ اس بیان کے اندر میں نے جو ہے وعید بیان فرمائی، اس دن سے پھر رک گئے۔
یہ کتنے بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ تو یہ دیکھو اس طریقے سے بشارت کو بیان کرنا، لیکن بشارت کو سن کر جو ہے بگڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جب بگڑے گا تو پھر اپنا کھوئے گا۔ بشارت کو سن کے اسنا چاہیے کہ میرا اللہ اتنا جو ہے سخی ہے، اتنا مجھے عطا دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان من ربک الکریم، یہ انسان تو رب کریم کی طرف سے کیوں پھر گیا؟ کتنے پیارے کے لفظ ہیں، پیارے لفظ ہیں۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا رب کریم کی طرف سے؟ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں بغیر عوض کے دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی آدمی ہو تو وہ بغیر عوض کے کچھ نہ کچھ عوض دیتے ہیں۔ عوض کا ہمارا یہی کہ پیسہ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ چاہیے ہے۔ مثلا اگر خدا کا بڑا ولی ہے اور وہ بھی ہم سے نصیحت کرتا ہے، ہمیں ہدایت پاتا ہے، تو وہ بھی لیتا ہے۔ وہ کیا لیتے ہیں؟ وہ یہ ان کی دل کے اندر خواہش ہے کہ اس کا بھلا ہو جائے تو اس کے طرف میں میرا بھی بھلا ہو جائے آخرت میں۔ تو آخرت کا فائدہ تو لیا نا، جواز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ ایسا کریم ہے کہ کریم کا ترجمہ ہی ہے بغیر عوض کے دینے والا۔ سنا ہے کہ اللہ مرکو کی جس وقت موت آئی تو بستر پر سوئے ہوئے تھے، وہاں سے مریدین آگے پیچھے تھے، تو یہ فرماتے تھے کہ یا رب کریم، تیری کریم کی صفت میرے اوپر ظاہر فرما، اور تو بغیر عوض کے دینے والا ہے، مجھے دے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ دیکھو اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی، عقل کام کیوں نہیں کرتی تھی، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے دے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے اندر ہزاروں مریدین حاضر ہوتے تھے۔ ان کی موت کا وقت آیا، موت کے وقت تک پڑھاتے رہے وہ حدیث پاک کو۔ جب موت کا وقت آیا تو اپنے شاگرد کو کہا کہ تم لوگ جو ہے اب میری موت قریب ہے بالکل، مجھے اپنے اوپر بستر پر سے اتار کر نیچے پھینک دینا۔ سن لیا اور قبول بھی کر لیا، لیکن جب وقت آیا تو ایک نے دوسرے کو یاد دلایا کہ کیسے نیچے اتارے، کس طریقے سے؟ تو کہا ہم نے قبول کیا ہے اور ہمارے شیخ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے، ہمیں ایسا کرنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے ان کو ہر حال گھسٹ کر تو نہیں اتارا، لیکن آہستہ سے زمین پر رکھا۔ انہوں نے بھی اسے دی کہ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دینا، تو زمین کی طرف چہرہ کر دیا ان کا۔ تو وہ اپنا ناک گھسٹ رہے تھے، گال گھسٹ رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے یا اللہ کریم، یا غفور رحیم، مجھے معاف فرما، مجھے معاف فرما، میں تیرا نالائق بندہ ہوں، نکما بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے معاف فرما۔ حالانکہ اتنا کام کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہے عبداللہ ابن مبارک۔ بخاری شریف کے اندر سند میں کئی جگہ پر اس کا نام آ رہا ہے۔ کتنے بڑے آدمی ہوں گے، لیکن خوف کتنا تھا۔ تو اسی طریقے سے میرے عزیز دوست اور بزرگ، اللہ جل شانہ رحیم کریم بھی ہے، بہت پیار سے علماء کا بگڑنا نہیں، بشارت سنو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ چلو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے دل میں ڈالا بیان کرنے والے کہ مجھے اللہ جل شانہ کی طرف سے بشارت دیتے ہیں اس طریقے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور جو ہے اس کو کچھ کہا نہیں، بلکہ یہ کہا اس اصل اسلام لے آؤ۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جنتی بن گیا، جنتی بن گیا اس کے مقابلے میں۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو ذلیل نہ سمجھو دنیا کی زندگی میں، پتہ نہیں وہ ہم سے آگے بڑھ جائے گا، مرتے وقت مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا، اور ہمارا تو حال باقی ہے ابھی۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں عطا فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو، اور نمازوں کے اندر بھی اگر اس کا اہتمام کرو تو بڑی اچھی بات ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اذان اور سنتوں کے درمیان جماعت کھڑی ہونے کے درمیان میں تھوڑا سا وقت رہتا ہے، سوائے بعد نماز کی، مغرب کی، اس میں بھی وقت نکالو گے تو وقت مل جائے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگو، اور وہ قرآن پاک کی آیت ہی پڑھ لو جو دعا ہو جائے گی۔ فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ اور اس کو پھر اگر اپنی زبان مانگتے ہو تو یہ مانگو، یا اللہ میرا خاتمہ بالخیر فرمانا، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تیری رحمت اور فضل و کرم پر میرا سہارا ہے۔ ہر نماز کے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، تو اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ بزرگوں نے کہا اس کو ظاہر نہ کرو، کیونکہ اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت رحمت کا دروازہ اوپر کھلتا ہے، جو دعا جاتی ہے وہ کھلے دروازے سے دی جاتی ہے نا۔ اس لیے اذان کو غور سے سنو، اس کا جواب دو، اس کے بعد نمازوں میں
5-10 منٹ مل جاتی ہے، اور مغرب کی نماز کو آپ سوچو گے تو اس میں بھی ملتا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کے لیے تو 15 سیکنڈ چاہیے، تو اس میں بھی مل جائے گی، چلتے چلتے بھی آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ اس لیے بھائیو جو ہے خاتمہ بالخیر یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی چیز ہے، اسی پر سارا دار ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ سب کو عطا فرمائے۔ جی ہاں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے اسلام قبول کر لیا، تو تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ یا اللہ میرا کچھ نہیں چلتا ہے، میں نے صرف دعوت دی آپ کی طرف سے، لیکن اس کو توفیق اور ہدایت دینا آپ کا کام ہے۔ ہدایت اور توفیق صرف اللہ جل شانہ دیتے ہیں۔ ہدایت اور توفیق دینا کسی نبی کسی ولی کو نہیں سپرد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہو جس کو چاہے ہو، انک لا تہدی من احببت، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہو اس کو آپ ہدایت دے دو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کا انتقال ہونے لگا، بہت محبت تھی، تو آپ ان کے بستر پر پھر رہے ہیں یوں اور دعوت دے رہے ہیں قبول کر لو، قبول کر لو، قبول کر لو، اور باقی جتنے گناہ ہیں وہ میں بخشوا لوں گا، سفارش کر لوں گا، تم قبول کر لو۔ تو وہ ابو جہل کی طرف دیکھتا ہے، بڑے بڑے جو کفار تھے وہ بھی تھے وہاں آئے ہیں، دکھتا ہے اسی طرح سے، اور اتنے میں وہ مر گیا، اور مرتے وقت آخری کلمہ یہ تھا کہ میں جو ہے اتنی مدت تک جو ہے ایک مذہب پر چلتا رہا، اور اب میں اس کو جو ہے چھوڑ دوں، یہ ہو نہیں سکتا ہے، جاؤ میرے بھتیجے، ہم کو تم سے محبت ہے لیکن ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے چلا گیا۔ ایمان ایسی چیز ہے کسی اللہ نے کسی قبضے میں نہیں دی ہے نا۔ اور پھر جب وہ اس کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم آ گیا اور آنکھ میں آنسو آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ میں آنسو آئے تو اللہ جل شانہ نے جبریل السلام کو بھیجا ان آیتوں کو لے کر، انک لا تہدی من احببت، آپ جس سے محبت کرے اس کو ہدایت نہیں سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جل شانہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ میرے عزیز دوست بزرگو، حق تعالیٰ جل شانہ سے مانگا کرو، میں نے کہا نماز اور اقامت کے درمیان میں قبول ہو جائے گی، ایک دن 2 دن، دن میں 5 مرتبہ نماز ہوتی ہے، کئی دن کسی ہے، تو مانگا کرو، حق تعالیٰ جل شانہ کو ہوئے گی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہم سب کو جانا ہے، کسی کو یہاں رہنا نہیں ہے، مرد ہو عورت ہو سب کو جانا ہے، جانا ہی پڑے گا، جانا ہی پڑے گا، یعنی کوئی نہ بھی جانا چاہے، یوں کہ ملک الموت کو جہاں ہم تو نہیں آتے، ایسا چلے گا؟ ایسا نہیں چلے گا، جانا ہی پڑے گا آپ کو، مجھے، سب کو۔ وقت قریب آ رہا ہے، دیر بھی نہیں ہے، جانا ہی پڑے گا۔ تو اللہ جل شانہ کلمہ ایمان کے ساتھ ہمیں اسے اٹھائے اور جو ہے کلمہ ایمان کی ضرورت ہمیں عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ جل شانہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔